اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ یقین کامل چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کو شروع کروں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک بوقت پہنچتا رہے۔ تو میرے سامعین، آج میں بتاؤں گا شادی و نکاح کا وظیفہ، یعنی کہ اگر کسی شخص کی شادی نہ ہو رہی ہو یا کسی وجہ سے کوئی بندش ہو یا وہ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہو تو اس کا کیا وظیفہ ہے، کیا کرنے سے اس کے گھر میں برکت پیدا ہوگی، اس پہ جو بندش ہے وہ دور ہو جائے گی اور اس کا شادی اور نکاح ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی بندش ہے، تو آپ نے بعد نماز عشاء 500 مرتبہ سجدے میں پڑھے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 24 پڑھنی ہے۔ بعد نماز عشاء سجدے میں پڑھے ہوئے 500 مرتبہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 24 پڑھنی ہے، اور یہ عمل آپ نے 40 دن 40 روز تک کرنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ کا جو رشتہ ہے، جو بندش ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ اور معزز سامعین، آج کل کے معاشرے میں، آج کل کے دور میں یہ بہت بڑی پریشانی چل رہی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ بہت سے باپ اور بہت سی مائیں اور بہت سے بھائی گھروں میں ٹینشن لے رہے ہیں۔ کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں کہ ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی، بہنوں کا نکاح نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ سب سے بڑی وجہ جہیز ہے، مالی حالت ان کی کمزور ہے تو وہ جہیز نہیں دے سکتے۔ تو میرے سامعین، ایسی صورتحال میں اور میرے سامعین، رشتہ اور نسبت کے لیے، یعنی کہ اگر کوئی لڑکی گھر میں کنواری بیٹھی ہے یا کوئی شخص اسے نسبت رکھتا ہے یا اس کے نسبت کی وجہ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی نکاح نہیں ہو رہا، کوئی پیغام نہیں آ رہا، تو میرے سامعین ایسی صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ روزانہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے پہلے تازہ وضو کیا جائے۔ تو اس 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ یا لطیف پڑھا جائے، تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ 1 ماہ کے اندر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، اس عمل کو آپ 1 ماہ تک لازمی کریں۔ اگر آپ 1 ماہ تک کریں گے تو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور میرے سامعین، اگر کسی لڑکی کی کسی اچھی جگہ پر منگنی نہیں ہو رہی، کوئی بندش آ گئی ہے، کوئی شادی نہیں ہو رہی اس کی، تو اس صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ چڑھتے چاند کے دنوں میں، یعنی کہ اگر کوئی مہینہ شروع ہوا ہے تو اس کے شروع کے دنوں میں آپ باوضو ہو کر 41 مرتبہ سورۃ الیاسین کی تلاوت فرمائیں اور پھر دعا مانگیں اور پھر اس پر پھونک دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا جو مسئلہ ہوگا، اس کی منگنی نہیں ہو رہی، اس کی شادی نہیں ہو رہی، وہ مسئلہ دور ہو جائے گا اور اس کی منگنی اور شادی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور میرے سامعین، ایک بہت بڑی بات کہ آج کل لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری پسند کی شادی ہو، لوگ محبت کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری پسند کی شادی ہو۔ تو ایسی صورتحال میں جو شخص چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو، میری محبت کی شادی ہو، تو اس کے لیے بھی ایک عمل ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس عمل میں ناغہ نہ آئے اور تعداد میں کمی بیشی نہ ہو۔ عمل میں ناغہ نہ آئے اور تعداد میں کمی بیشی نہ ہو، اور دل میں پختہ یقین ہو، دل میں کامل یقین ہو کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ اس کا ملاپ کر دے گا، یعنی کہ اس کے نصیب میں اس کو لکھ دے گا۔ تو عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ باوضو ہو کر سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھے، اس کے بعد 313 مرتبہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور پھر دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس شخص سے، اس کو ملا دے گا، اس کے نصیب میں لکھ دے گا۔ اور میرے سامعین، عورتوں کا نصیب کھولنے کے لیے، اور اگر ان کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے یہ عمل ہے کہ آپ باوضو ہو کر 1111 مرتبہ یا لطیف پڑھے ہیں۔ یا لطیف پڑھنے کے بعد آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اول آخر درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ سجدے میں چلے جائیں اور دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی مشکل اور جو عورت کے نصیب نہیں کھل رہے، اس کے نصیب کو کھل دے گا، اور اس کے لیے شادی کے کچھ ذریعہ کو وسیلہ بنا دے گا۔ اور آپ نے
ویسے ہر نماز کے بعد 1111 مرتبہ یا لطیفو کلمات کی تلاوت کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی۔